3 فروری کو انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا. یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. ہلالی صاحب اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آئے کہ مودی صاحب کا استقبال کر کون رہا ہے, وہ ہاتھ کس کو ہلا رہے ہیں, ذرا مجھے بھی سمجھائیے گا, لوگوں کو بھی سمجھائیے گا. ذرا پلے کیجئے. یہ دیکھیں مودی صاحب کس طریقے سے ہاتھ ہلا رہے ہیں. صرف پہاڑ ہیں, جھاڑیاں ہیں جن کو وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو لگتا ہے خوش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے. جہاں بھی گئے جلسہ کیا, جلسہ گاہیں بھی خالی تھیں اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کشتی پر, مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کوئی ہے یہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے. ویسے تو ہلالی صاحب ہڑتال تھی, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ان کا استقبال کر کون رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ان کا استقبال نہیں کرے گا, اور اگر ہاتھ ہلا رہے تھے وہ ہاتھ نہیں ہلا رہے تھے, مٹھی دکھا رہے تھے. آپ نے ایک سوال پوچھا یو این کے بارے میں, کیوں نہیں کچھ ہوتا ہے, اتنے سارے ریزولوشنز ہو گئے ہیں. ایک تو اس لیے نہیں ہوتا ہے کوئی کہ یو این ایک ٹاک شاپ بن گیا ہے, سیکیورٹی کاؤنسل ایک ویٹو پہ ختم ہو جاتا ہے, جو ایک ملک ویٹو کریں تو کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایک وینزویلا ایک ملک ہے جدھر ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا تھا, اور آج یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اور برٹن اور ملک کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور ایمبیسڈرز بھی بھیجے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے. کہتا ہے میں لوگوں کا چوائس ہوں, میں پاپولر ہوں, مجھے مان جائیں, اور وہ مان رہے ہیں. اور دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو مانو. ان ادر ورڈز وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون پریزیڈنٹ ہونا چاہیے بغیر ایک الیکشن کے. یہ تو یونائٹڈ نیشنز کا مطلب یہ نہیں تھا. امریکہ اگر پاکستان سے اپیل کر سکتا ہے, درخواست کر سکتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے, تو کشمیر کے مسئلے کو لے کر بھارت سے کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان اور بھارت آپ جائیں, پاکستان کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل ٹاک کریں, مذاکرات کریں اس پر. تو امریکہ اس مسئلے پر اپنا رول پلے کیوں نہیں کر سکتا؟ گڈ پوائنٹ, اچھا سوال. اور بلکہ میرے خیال میں یہ جب انیشیٹو ختم ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ طالبان کے ساتھ جو ہم ان کو مدد کر رہے ہیں, شاید ہم ان کو جا کے ہمیں جا کے ان کو یہ کہنا چاہیے, ہمیں یہ ان کو کہنا چاہیے کہ یار بات سنو, ہم نے تمہارے لیے یہ سب کیا ہے, تم تو انڈیا کو کنڈیم بھی نہیں کرتے ہو جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں. میرے خیال میں ایسے چیز ہونا چاہیے. مگر آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے نا شازیہ, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ 2 وجہ ہیں. ایک وجہ جو ان کا ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ, مانے کہ کیا آپ کو بتاؤں 100 بلین پتہ نہیں کیا ہے. اور دوسری چیز جو ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ, نیوکلیئر ایشو پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, مانے ان کا الائنس ہے, باقاعدہ الائنس ہے, جو ایک زمانے میں ہم سوچتے تھے ہمارا امریکہ کے ساتھ تھا. انڈیا اور امریکہ ہیو اے اسٹریٹجک الائنس. تو یہ وجہ ہیں جو اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. صحیح. جنرل صاحب, پاکستان کو جو امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے, بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے افغانستان میں امن قائم ہوگا, پاکستان میں ہوگا. پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا. پاکستان کو سچویشن کو کشمیر کو لے کر بارگیننگ سچویشن میں جانا چاہیے تھا. اور انڈیا کا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد ہمارے سے بات کریں گے. بھائی یہ نام نہاد کی باتیں ہوں گی. اگر مودی جیت گیا تو خدا نہ کرے وہ تو شاید بات بھی نہ ہو, اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ نہیں جیتے گا. اگر وہ نہیں جیتے گا تو ہاں بالکل ایک فیلنگ ہے ہندوستان میں کہ زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور 300 بلین مسلمز ہیں ادھر. مگر کیا بات کریں گے؟ ہم لوگوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکنوں کو پوچھنا چاہیے کہ $120 بلین جو تم نے ہمارا خرچ کرایا افغانستان سے ہمیں اس وار میں پارٹیسپیٹ اور حصہ لینے کے لیے, اور پھر ہمارا ہی پیسہ تم نے روک دیا ہے. کولیشن سپورٹ فنڈز جو ہوتے ہیں تم نے اس کو بھی روک دیا ہے. ٹرمپ کو پوچھنا چاہیے وہ کب کھلے گا. اور دیکھیے میرے خیال میں اٹس ٹائم ٹو سے کہ اگر یہ نہیں کھلتا اور یہ سب جیسچر جو ہم کہہ رہے ہیں کوئی ریسپریکیٹ نہیں ہو رہا ہے, تو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر بی جے پی دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو پھر سمجھا جائے کشمیر کا مسئلہ پھر پس پش 5 سالوں کے لیے چلا گیا. میرے خیال میں جنگ ہوگا. اگر یہ بی جے پی پھر آ گئی اور یہ اینٹی مسلم ٹکٹ پہ آئے گی, اینٹی کشمیر آزادی ٹکٹ پہ آئے گی, اینٹی پاکستان ٹکٹ پہ آئے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ مت سمجھے. اور اگر بات بھی کریں ان کو, بات بھی کریں گے,
میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دیتا ہوں ایک چیز پہ اگریمنٹ نہیں ہوگی. جیسے وہ سوارن سنگھ نے بات کیا تھا بھٹو پہ, ٹیلی فون ڈائریکٹریز پڑھنے لگ گئے اس لیے کہ وہ فلی بسٹر کر رہے تھے یو این میں. دیکھیے شازیہ, بات اصل یہ ہے, ان پہ ڈومیسٹک پریشر آنا چاہیے اینڈ بگ انٹرنیشنل پریشر آنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کا ایک حق ہے جو پہلے ہم نہیں کنسیڈ کر رہے تھے مگر اب ہم نے کیا ہے, ان کا بھی فیصلہ ماننا. یہ جو بات ہے نا کہ جب وہ دباؤ دیتے ہیں تو ہم پھر بھی ان کی بات مان جاتے ہیں, جب وہ پیسے دیتے ہیں تو ہم پھر بھی ان کی بات مان جاتے ہیں, جب وہ پیار کرتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کی بات مان جاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے ابھی؟ ملکوں کے درمیان تعلقات ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں بھی کچھ لوگ نکلے کشمیریوں کے حق میں, ایران میں بھی نکلے لوگ, تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی ہندوستان کی, وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, اور ان کی فوج کی بھی بری حالت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس الیکشن تک آپ دیکھیے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ 2019 کے اندر ہی ہندوستان ہم سے بات کرے گا, ٹیبل پر آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے ہمارے دوست ہیں یا جو بھی انٹرسٹ ہے جن ملکوں کا اس خطے میں, ان کا ہم پورا تعاون حاصل کریں, جس میں امریکہ ہے, روس ہے, چین ہے, ایران کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں معاونت کرے, اور ہندوستان کو اپیل کریں کہ اس پورے خطے میں اگر آپ نے امن رکھنا ہے تو یہ جب تک دو نیوکلیر پاورز کے درمیان یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ آگے بات بڑھ نہیں سکتی. میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ وقت ہے کہ اس پر پیش رفت ہونے کے بہت امکانات روشن ہیں.